ڈاکٹر صاحب ایک نئی کتاب ابھی آئی ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کو ریکمینڈ کر دیا ہے، میرے پاس آ گئی ہے اس کا ایک والیوم، 2 مزید بھی ہیں، تو اب BS کے لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کرا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر ہیں اسلامک انٹرنیشنل کے، ڈاکٹر عبید الرحمان، تو انہوں نے وہ لکھی اور پھر HEC کو پسند آ گئی اور اس وقت ہمارے BS میں اس کو لاگو کر دیا گیا۔ تو اس کا نام بھی یہی ہے، معلم القرآن، قرآن کا استاد، اور اس کا نام ہے فہم القرآن، یعنی قرآن کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا۔ تو وہ آج کل میں بچوں اور بچیوں کو پڑھا رہا ہوں، اس میں بھی اتنے آسان طریقے سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ تو میرا پروگرام یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری یہ کلاس جاری رہی تو وہ 3 والیوم میں سے ایک میں نے خرید لی ہے اور 2 سافٹ میں موجود ہیں، وہ نفیس سے بھی اویلیبل ہیں اور سرگوزہ سے بھی، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم خرید لیں گے۔ اس کو بھی جب یہ ہماری چیزیں کچھ آگے چلتی ہیں تو ہم اس کو بھی لے کے چلیں گے۔ عبید الرحمان معلم القرآن یا فہم القرآن؟ معلم القرآن ہے اور اس کا نام معلم القرآن ہے، HEC کی ریکمینڈڈ ہے، اسلام آباد سے چھپی ہے، تو وہ میں نے خرید لی ہے ایک۔ ہاں جی، اس کے بعد جو ہے ایک چیز جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اچھا، یہ جو حاضہ ہے نا، حاضہ جس کا معنی ہے یہ، واحد کے لیے ہم کہتے ہیں حاضہ، اور اس کی جمع ہے ہا اولائے، یہ، اور یہ جمع کے لیے۔ ایک ہے ذالکا، ذالکا معنی ہے وہ، واحد، اور اس کی جمع ہے اولائکا، وہ، یہ جمع کے لیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا ہاذا اور ہا اولائی، یہ ہے نزدیک کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ نزدیک، مذکر، اور ہے بھی مذکر کے لیے۔ اور ذالکا یہ دور کے لیے ہے، مذکر کے لیے۔ اچھا، اگر ہمیں انگریزی کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو ہاذا جو ہے نا یہ دس ہے، دس، اور ذالکا جو ہے یہ دیٹ ہے۔ اب ہم اس کو اگر TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سیکھیں تو ذرا یہ دیکھیے گا نا، یہ جو میرا ہاتھ ہے، جب ہم کہیں گے نا ہاذا، یہ ہاذا کتاب، ایسے انگلی کو نیچے کرنا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ چیز میرے قریب ہے۔ کیا ہے؟ قریب۔ اور ہاؤلائے کے لیے 4 انگلیاں کرنی ہیں، یہ بھی میرے قریب ہے، میری عینک بھی قریب ہے، یہ اذکار مسنون والی کتاب بھی قریب ہے، یہ 40 نووی بھی قریب ہے، یہ میری عینک بھی قریب ہے، یہ ڈیوائس بھی میرے قریب ہے۔ تو یہ سارے مل کے کیا ہو گئے؟ ہاؤلائی۔ اور اگر صرف میں کتاب کہوں گا تو کہوں گا ہاذا، ایک انگلی کے ساتھ، اور جب میں ساروں کے لیے کہوں گا تو میں کہوں گا ہاؤلائی، ہاذا، ہاؤلائی۔ یہ ہو گیا TPI۔ اب ہے ذالکا، ذالکا میں ہم ایسے دور اشارہ کریں گے ایک انگلی کے ساتھ، ذالکا، وہ کتاب۔ اگر ایک ہوگی دور پڑی ہوئی چیز، بعید کی چیز، پرے کی چیز، اور جب زیادہ کے لیے ہوگا تو ہم کہیں گے ایسے انگلیوں کو اولائکا، ذالکا، اولائکا۔ سمجھ آئی؟ ہاذا کے لیے کون سا اشارہ؟ قریب کا، ایک کے لیے ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا۔ دور کے لیے عزیز طلبہ ہم کہیں گے ذالکا، اولائکا، اور قریب کے لیے ہم کہیں گے، 'ذا' اور 'ہا' اولائی. 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 'ذا' اور 'ہا' او
قرآن پاک میں اب یہ پیکج سنیے، آپ نے کتنے الفاظ پڑھے؟ 4۔ کتنے پڑھے؟ 4 پڑھے یا 5؟ 4 اگر الفاظ میرے پیارے پیارے طلباء طالبات سوشل میڈیا والے سیکھ لیں، 953 دفعہ یہ قرآن پاک میں آئیں گے۔ کتنی دفعہ؟ 953۔ عبداللہ آج آپ نے 4 یہ الفاظ سیکھ لی اور ابو کو بتایا، امی کو بتایا، گھر والوں کو، صہیب کو کہ آپ نہیں ہے، میں گیا ہوں، میں نے 4 نئے لفظ سیکھے ہیں، ہاذا ہاؤلائی ذالک اولئک۔ اب میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، مجھے اور کسی کا معنی آئے یا نہ آئے، 953 دفعہ مجھے ہاذا کا معنی یہ، ہاؤلائی کا معنی بھی یہ۔ وہ کہے گا یہ آپ نے پھر فرق کیا ہے دونوں کو معنی یہ آپ کہیں گے ہاذا واحد کے لیے ہے، ہاؤلائی جمع کے لیے اور ہے بھی نزدیک کے لیے۔ صہیب اگر آپ کو کہے کہ مجھے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ کہیں آپ کی انگلش بہت اچھی ہے نا، دس کو کہتے ہیں، دس کو، دس۔ اور ہاؤلائی کیا ہو گیا؟ دیس۔ ہاؤلائی کیا ہو گیا؟ دیس۔ ذالکا ہو گیا وہ، دیٹ، اور اولئک ہو گیا دوز۔ اولئک کیا ہو گیا؟ دوز۔ اب آپ نے ہاذا ہاؤلائی ذالک اور اولئک یہ سیکھ لیا، 953 دفعہ قرآن مقدس میں یہ استعمال ہوگا۔ کتنی دفعہ؟ 953 دفعہ۔ تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور اچھا پیکج تقریباً 1000 تقریباً 1000 کے لگ بھگ آپ الفاظ جو ہیں وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم ایک کام کیا کرتے ہیں، یہ لکھ لیے، اب آپ ایک اور کام کیا کرتے ہیں اور وہ ہے عربی بول چال، کہ ہمیں کوئی چند فکرے اگر ہاذا اور ہاؤلائی اور ذالک اور اولئک کا بنانے پڑ جائیں تو کیا ہم کوئی چند فکرے بھی اور ان کے معنی بھی۔ اب ساتھ اس کا معنی کریں، اہذا مسلم، اب یہ سوالیہ نشان بھی میں نے ڈال دیا ہے، یہ مسلمان ہے کیا سوالیہ نشان کیوں ڈالا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ ہاں جی، کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ جس قریب والا بندہ، ایسے ہم نے میں آپ کے قریب آ گیا، میں نے کہا اہذا مسلم، بالکل آپ کے قریب آ کے میں نے یہ کہنا ہے کیا یہ مسلم ہے؟ اب آپ نے جواب دینا ہے نام ہاذا مسلم، ہاں، نعم، ہاذا مسلم۔ کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ یہ ہاں یہ مسلمان جی ہے۔ ہاں، ہاں جی، جی ہاں، سوال یہ نہیں آئے گا، سوال جو جی کوشچن نہیں آئے گا، وہ جو ڈالیے جی نیچے ہاں، والے یہ میں فل- بھی نام ہاذا مسلم۔ ہاں جی، جی ہاں، یہ فل سٹاپ ہے، نام ہاذا مسلم، جی ہاں یہ مسلمان مسلمان۔ اب جس سے میں پوچھوں وہی بتائے، اہاؤلائی کیا آئے گا اگلا لفظ سر؟ اہاؤلائی مسلمون، ویری گڈ، کیونکہ مسلم کی جمع ہے مسلمون۔ جب مدر صاحب آپ نے ہاذا کی جمع ہاؤلائی لگایا ہے تو مسلم کی جمع مسلمون لگانا پڑے گا۔ جی ترجمہ کریں، کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ سب مسلمان ہیں؟ بالکل بھی۔ عبداللہ اس کا جواب دو۔ اس کا ہوگا نام ہاؤلا ہاؤلائی مسلمون۔ مسلمون، شاباش۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہیں سب، یعنی جمع ہیں، خود بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے۔ ہاں جی، اگلا فکرہ کون بنائے گا؟ خود بنائے کوئی، ذالکہ کا۔ ہاذا ذالک کتاب، نہ مسلم کو رہنے دیں، ایک ہی فکرے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔
ذالک مسلم شاباش، ذالک مسلم، ترجمہ جی، کیا وہ مسلمان کیا وہ مسلمان ہے؟ اب یہ سے بات پہنچ گئی وہ تک، کیونکہ ہاذا کا تو یہ تھا اور ذالک کا معنی کیا ہے؟ وہ۔ ہاذا قریب کے لیے ہے اور ذالک وہ دور کے لیے ہے۔ جی آپ اس کا نعم نام ذالک مسلم، ذالک مسلم، ترجمہ جی ہاں وہ مسلمان ہے۔ جی ہاں وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب آخری فکرہ رہ گیا ہے، ادھر لکھیں گے، کون لکھائے گا؟ جی اہؤلاء اولئک مسلمون، مسلمون، شاباش۔ کیا ترجمہ ہے؟ نعم پہلے ترجمہ بتائیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ شاباش، جمع کے لیے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ جی سر، نام اولئک مسلمون نام اولئک مسلمون، جی ہاں وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب آپ اس کو جیسے سر کہہ رہے تھے، ذالک کتاب، کیا وہ کتاب ہے؟ نام ذالک کتاب۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کتاب نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لا، یا ما ذالک کتاب، وہ کتاب نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا حل ہوا وہ کیا ہے، یا حل ذالک وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گا ذالک قراصۃ، وہ تو قراصہ ہے۔ قراصہ کس کو کہتے ہیں؟ کاپی کو۔ وہ کاپی ہے، کتاب نہیں ہے، وہ لکھنے والی چیز ہے کہ کاپی جس میں ہم رف کام کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ کو وہ نظر آئے گا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہے نا 953 دفعہ یہ 4 کون سے آپ عبداللہ اکبر کا درا دیں، 953 دفعہ کون سے آئیں گے؟ ہاذا اولا نہیں، ہؤلاء ہاذا ہاؤلائی، ذالک اولئک، ہاذا اور ہاؤلائی قریب کے لیے، ہاذا ہاؤلائی، اور ذالک اور اولئک یہ دور کے لیے۔ قرآن پاک میں آپ کا جب سورہ بقرہ ذالک الکتاب، وہ کتاب، ہم اس کا ترجمہ تو کرتے ہیں نا یہ کتاب، بیسیکلی وہ کتاب کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگلا پیج آپ کھولیں گے قرآن پاک کا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم انشاءاللہ قرآن سے، کیونکہ ہمارا جو بیسک تھیم اور مقصد ہے، ایم ہے، وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف تھوڑا سا رجوع کریں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ آخری ہدایت نامہ ہے، آخری ہمارے لیے یہ اللہ کی طرف سے ذکر ہے، آخری یہ تذکیر ہے، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مضبوط باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی کدھر کو ہانک رہا ہے، کوئی کدھر ہانکنا چاہتا ہے ہمیں، ہم قرآن سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہدایت نامہ ہمیں صراط مستقیم تک لے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔